اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرض ما لا يقوم بذاته عرض وہ ہوتی ہے جو قائم بذات ہی نہ ہو بلکہ قائم بے آگے دو معنی تھے بائیں طور کے ہو وہ تابع غیر کے تحیز میں یا مختص ہو اس کے ساتھ جیسے مختص ہونا صفت کا موصوف کے ساتھ پہلا معنی ہے اہل سنت والجماعت کا دوسرا ہے فلاسفہ کا دیکھ رہے ہیں اے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی مسئلہ اور پیدا ہوتی ہے عرض اجسام میں اور جواہر میں یعنی اجسام مرکبہ اور اجسام غیر مرکبہ میں کیا جی اور پیدا ہوتی ہے عرض اجسام میں اور جواہر میں یعنی اجسام مرکبہ اور غیر مرکبہ میں آگے صرف متن پڑھنا کل الوانی والاکوانی والطعومی والروائح جیسا کہ رنگ جیسا کہ رنگ یہ جسم میں پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ اکوان وہ آگے آ رہا ہے جمع ہونا جدا ہونا حرکت کرنا سکون کرنا یہ ساری عرضیں ہیں تو یہ کس میں پیدا ہوتی ہیں جسم میں اور ذائقے کی ذائقے تو یہ چیزوں میں ذائقے ہوتے ہیں نا کہ کوئی نہیں بوٹی بکری پہ یہ وہ تو ذائقہ بکرا پیا ہوئے نہیں اور جیسا کہ روائح جی خوشبو بدبو یہ جسم کے ساتھ میں جسم میں پیدا ہوتی جسم کے اندر ہے علیحدہ نہیں ہے جی جیسا کہ الوان اور اکوان اور طعوم اور روائح شاباش سے سمجھے ہی تے اگے چلو مسئلہ سمجھا کہ عرض پیدا ہوتی ہے اجسام میں اور جواہر بس صبر یہ جو جملہ ہے وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ یہ عرض کی تعریف کے اندر داخل ہے یا خارج ہے عرض کی وچ تو شرح آ گئی متن جوڑو گے پیچھے پڑھنا متن والعرض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر تو بعض نے تو کہا ہے کہ یہ تمام تعریف سے ہے کس سے ہے تمام تعریف سے ہے کہ یہ تعریف کے اندر داخل ہے کیا کہہ رہی بعض نے کہا ہے کہ یہ جملہ تمام تعریف سے ہے یعنی تعریف کے اندر داخل ہے تعریف کس کی عرض کی تعریف عرض کی یہ کیوں اس سے کس سے اعتراض ہوا احتراز عن صفات اللہ تعالی یہ قید لگائی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے احتراز کرنے کے لیے کہ عرض وہ ہوتی ہے جو جسم میں ہو اور جوہر میں ہو اور اللہ تعالیٰ جسم اور جوہر ہونے سے پاک ہے سنا جی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات پر عرض کا لفظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی صفتوں کو آراز نہیں کہہ سکتے ہاں جی یہ قید اس لیے لگائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے احتراز ہو کیونکہ عرض وہ ہوتی ہے جو اجسام اور جواہر میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم اور جوہر سے پاک ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات پر عرض کا لفظ نہیں بولا جا سکتا وقیل لا بل ہوا بیان حکمہ بعض نے کہا نہیں یہ تعریف میں داخل نہیں ہے
بلکہ عرض کے حکم کا یہ بیان ہے. کیا کہ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تعریف میں داخل تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے حکم کا بیان ہے. کس کے عرض کے حکم کا بیان ہے. بیان ہے. سمجھے جی کہ یعنی تعریف تو وہ آ گئی ہے. جی اب عرض کا حکم یہ ہے کہ عرض پیدا ہوتی ہے کس میں؟ اجسام میں اور جواہر میں. تو پھر بھی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر عرض نہیں بول سکتے. سنیں جی کیونکہ وہ اجسام اور جواہر میں پیدا نہیں ہیں، وہ ذات باری کی صفتیں ہیں. جی تو ذات باری جو ہے نہ وہ جسم ہے اور نہ وہ جوہر ہے. سمجھے ہی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وَيَحْدُثُ پیدا ہوتی ہے عرض اجسام میں اور جواہر میں. جواہر سے مراد ہے اجزاء التي لا تتجزا. جی جی بے جسم میں بھی پیدا ہوتی ہیں اور جز لا یتا کون عرض. عرض. آگے سمجھ. جی اب یہ تو مسئلہ سمجھ آ گیا. جواہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اجزاء جو جو وہ ذات جو لا تتجزا ہے. جو لا یتجزا ہے. ہوا نا لا تتجزا جمع ہے نا تا واسطے تاتا جی کلیا. بعض نے کہا ہے یہ وَيَحْدُثُ تعریف کی تمامیت سے ہے. جی فائدہ اس کا کیا ہے؟ اعتراض عن صفات اللہ تعالی. سنیں جی اور لائے ہیں اس کو کو کیلا کے ساتھ، گویا کہ مصنف اس کے ساتھ راضی نہیں ہے. اچھا جی. اور ذکر کی ہیں اس میں کئی وجوہ. کیا کئی وجوہ ذکر کیے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ داخل ہی نہیں ہے. وہ سمجھے. اب کیلا کی کئی وجوہ بھی شارح اس پر راضی کیوں نہیں ہوئے. ایک یہ ہے کہ صفات غیر داخلۃ قسم میں فی القسم میں یا فی المقسم میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، کیونکہ پیچھے عالم کی بات ہو رہی ہے. تو صفات باری تعالیٰ تو عالم میں داخل نہیں. آگے سمجھ. جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پیچھے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کیا تھا کہ عالم بجمیع اجزاء، عالم بجمیع اجزاء. سنیں او بجمیع اجزاء محدث او 96 صفحہ. عالم بجمیع اجزاء ہی محدث لب دیتا ہے لب کے جی محدث. جی آگے گویا کہ دلیل دی تھی کیونکہ عالم آیان ہے اور آراز ہے. پھر آیان کی تعریف کی تھی. جی 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 تو پھر وہ جو ہے نا وہ جو جس کے لیے قیام بذاتی ہے عالم سے یا وہ مرکب ہے اور وہ جسم ہے تو یا وہ غیر مرکب ہے جیسے جو ہے وہ جز لا یتجزا ہے. تجزا. سمجھیے گل. جی اور پھر اب مسئلہ آیا عرض. کہ عرض وہ ہے جو قائم کی ذات ہی نہ ہو بلکہ قائم. بغیر ہی ہو. تو یہ تو عالم کی دو قسمیں. تو اللہ کی صفات جو ہیں وہ تو عالم میں داخل نہیں ہے. نہیں ہے. کہ ہیں داخل نہیں میں. داخل. غیر داخلۃ فی القسم تقسیم میں جی یا فی المقسم میں یعنی عالم میں. کو قسم وہ عالم نہیں ہے بلکہ عالم مقسم ہے. عالم. جی دوسری وجہ یہ ہے کہ مراد جو ہے نا جی جی او والارض و معاش پچھلے صفحے تھے دیکھنا ماں ہے بھی کہ مالا یکون فی ذاتہ. کہ مراد ماں سے ماں موصولہ سے جوہر اور عرض دونوں کی تعریف میں جو ہے نا پیچھے اس ماں سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے. اور ہر ممکن تو حادث ہے. تو لہٰذا صفات باری تعالیٰ اس میں داخل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں نظر ہے بوجہ اس کے جو ان قریب آ رہی ہے شارح کی تحقیق سے کہ ان صفات ممکنہ مع القدم
جی باقی خربزات آئیں گی. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو کیلا کے ساتھ کہ عرض جو ہے وہ قائم بالغیر ہے، اور صفات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا، غیر نہیں ہے. تو پس وہ تو تعریف سے خارج ہیں جی، لہذا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی وجہ عرض کا قیام بغیر ہی کیا ہے؟ متاثر ہے مشکل عند المتکلمین بالطبعیت کس میں؟ تحیز میں. اور یہ بات نہیں متصور کس میں؟ صفات میں لیکن ہمارے نزدیک دونوں وجہوں میں نظر ہے. وہ یہ ہے کہ مصنف نے اختصار کیا اپنے قول ما لا یقوم، ذاتی پر، اور بہرحال لفظ بل بغیر ہی یہ تو شارح کی کلام ہے کہ مصنف کی کلام ہے. دیکھ لو پچھلے صفحے تھے جی. اور نئی دلالت مصنف کی کلام جو ہے نا وہ اس پر دلالت نہیں کرتی، وہ تو صرف یہ کہا ہے کہ وہ ہے جو نہ قائم ہو ذاتی بس غیر کے ساتھ قائم ہو. تو یہ جو چوتھی وجہ ہے قیام العرض بغیر ہی، تو یہ تو تب بات چلے گی، یہ تو ماتن کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ بات کس کی ہے؟ تو شارح کی بات پر اعتراض ہوا، بات تو مصنف کی چل رہی ہے. پانچویں وجہ وہ کہتے ہیں کہ صفات کیا ہیں؟ عرض ہے، عرض ہیں. تو پس نہیں صحیح نکالنا ان کا ذکر کیا اس کو، اور اس میں یہ ہے کہ یہ اجماع المتکلمین کا خلاف ہے. خلاف ہے جی. اور وقد یوجہ ہو بیں طور کے عرض کی تعریف شامل ہے صفات کو، لیکن نہیں بولا جاتا عرض کا لفظ کس پر؟ صفات پر. صفات باری پر، باوجہ نہ اجازت ہونے شارع کے. اور دوسرا لفظ عرض جو ہے نا یہ وہم دیتا ہے کہ شاید عرض زائل بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کی صفات بھی زائل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ جی. لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں پھر اعتراض ہے. اولاً کہ واجب جی فَلِأَنَّ الواجب اس وقت کیا ہے؟ اخراج ہے، حفاظت کرتے ہوئے شریعت کے ادب کی وجہ سے شریعت میں یہ لفظ نہیں بولا گیا ہے، اسی لیے تو رجوع کیا متکلمون نے تعریف بالاختصاص سے تعریف بالتحیز کی طرف، کیونکہ انہوں نے اختصاص نایت والا قول نہیں کیا، کیونکہ اس میں جو متکلمین فلاسفہ نے کیا ہے کہ اس میں تو داخل ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ موصوف ہے، اس کی صفتیں ہیں، تو نایت منعوت والا تو متعلق ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تحیز تو اللہ تعالیٰ تحیز سے پاک ہے جی. سنیں جی. بہرحال ثانیاً اس لیے کہ صفات اگر عرض ہوں تو البتہ ممتنع ہوگی بقاؤن کی کن کے نزدیک؟ تو یہ تو باطل ہے جی، یہ بات ختم ہو گئی جی. اور پیدا ہوتی ہے عرض پیدا ہوتی ہے اجسام میں اجسام اور جواہر اور میں. جواہر میں. بعض نے کہا ہے بعض نے کہا یہ یعنی یحدث تمام تعریف سے ہے، تمام تعریف سے واسطے نکالنے کے، واسطے اعتراض کرنے کے واسطے اعتراض کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بعض نے کہا ہے نہیں، یعنی تمام تعریف سے نہیں ہے بلکہ وہ کون و یحدث عرض کے حکم کا بیان ہے کے حکم کا بیان ہے جی. اور پیدا ہوتی ہے عرض اجسام میں اور جواہر میں. بعض نے کہا ہے کہ یہ تمام تعریف سے ہے اعتراض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ یہ بیان ہے عرض کے حکم کا. جی. کل الوانی وَأُصُولُهَا قِيلَ السَّوَادُ وَالْبِيَاضُ وَقِيلَ الْحُمْرَةُ وَالْخَضْرَةُ وَالصُّفْرَةُ أَيْضًا وَالْبَوَاقِي بِالتَّرْكِيبِ. اچھا جی مثالیں دی ہیں کس کی؟ آراز کی جو جسموں میں جواہر میں پیدا ہوتی ہیں. کل الوان، کل الوان جیسا کہ رنگ، جیسا کہ جیسا کہ رنگ رنگ عرض ہے، جی. اور یہ قائم ہے ذی رنگ کے ساتھ، جس کے اندر جو جسم ہے نا اس کے اندر اس نے اس کے ساتھ یہ قائم ہے جی، خود قائم نہیں ہے. کون؟ رنگ. رنگ. سمجھے کیا کہ جی جیسا کہ رنگ یہ عرض ہے اور یہ قائم ہے جسم کے ساتھ، جس کے اندر وہ رنگ داخل ہے جی. تو یہ جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے رنگ، رنگ علیحدہ نہیں ہوتا.
اچھا جی توجہ، اب علامہ تفتزانی صاحب نے بیان فرمایا کہ رنگ جو ہیں جی وہ ہیں کتنے؟ جی رنگ ہے کتنے؟ کہتے ہیں کہ اصول رنگوں کے صرف دو ہیں. قیلا یہ جملہ معترض ہے، بعض نے کہا ہے جی اصول جی دو ہیں، کے دو ہیں. بعض نے کہا دو ہیں، دو ہیں. کالا سفید، سیاہ اور بول چاہ، شاہ و سفید. ول بواقی بالترکیب، جی ول باقی بالترکیب. کیا کہ جی اور علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اصول رنگوں کے بعد نے کہا ہے دو ہیں، یعنی صرف سیاہ دو و ہیں، سفید. صرف رنگ صرف دو ہی ہیں، باقی سارے. ترکیب کے ساتھ بل بواقی بالترکیب. اور بعض نے کہا ہے کہ اصول 5 ہیں، جی سواد، بیاض، سرخی، سبزی، پیلا رنگ. جی جی یہ 5 جو ہیں یہ اصل ہیں، جی یہ 5. اصل ہے. اور بواقی جو ہیں وہ ترکیب کے ساتھ ہیں. کیا کہ جی اور بعض نے کہا ہے کہ اصول جو ہے وہ 5 ہیں، سیاہ، سفید، سرخی، سبز ہاں، رنگ سرخ، سبز، اور سفرت. پیلا. جی سنیں جی، کالا رنگ، سفید رنگ، سرخ رنگ، سبز رنگ، پیلا رنگ، یہ اصول ہیں، جی یعنی یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، جی اور باقی سارے ان کو جوڑ کر بنتے ہیں. ان کو ان کو جوڑ کر. اچھا جی وہ خود رو کل الوان بابے دیے بحثہ سنو. فرماتے ہیں یہاں 2 بحثیں ہیں شریفان. شریفان. بحث اول جی زام کیا ہے بعض حکماء نے یہ کہ یہ جو رنگ ہے نا یہ آراز ہے. یہ عرض ہے ہی نہیں ہے، جی. یہ عرض ہے ہی نہیں. بلکہ یہ معدومات متخیلات ہے، یہ ایک خیال ہے. یہ خیال ہے. چنگی گل ہیں حکماء. دلیل پکڑتے ہیں وہ سفیدی کے پیدا ہونے کے ساتھ برف میں جی جی ہوا اور اجزائے مائع کی مخالطت سے جو منجمدہ ہو گئے ہیں، برف بن گئی ہے، جی ما شفیفہما، باوجود کہ ہوا کا بھی رنگ کوئی نہیں ہے جی جی، اور پانی جو ہے وہ بھی صاف شفاف ہے جی جی، جی اور شیشے میں بادا صحیح. صح کی ہی صح کیا شیشہ ٹوٹ جائے جی، ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس میں بھی صح کی. وفی شک کی زجاجہ تل منشقت، اور زجاجہ اور شک میں زجاجہ منشقہ کے شک میں بھی کیا ہے کوئی رنگ نہیں ہے. پہلے ہوتا ہے اور پھر اور ہو جاتا ہے. اور رنگوں اور عجیب رنگوں کے پیدا ہونے کے ساتھ ہے شبنم کے قطرات جو واقع ہوتے ہیں گھاس پر سورج کے وقوع کے وقت اس پر، کہتے ہیں شبنم کے قطرے مختلف چیزوں پر گرے، اوپر لگے سورج تو پھر ان قطروں سے عجیب رنگ نظر آتے ہیں جی. تو حالانکہ شبنم کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے. تو یہ ایک خیالات کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. میں پنج کٹ دیتی ہے جی. جواب دیا گیا بائیں طور کے ہونا بعض کا خیالی، یہ جو تم نے مثالیں دی ہیں یہ تو خیالی ہو گئے، یہ نہیں واجب کرتے عموم حکم کو کل میں کہ بعض میں رنگ خیالی ہوتے ہیں حقیقی نہیں ہوتے، لہذا کہیں بھی رنگ نہیں ہے یہ بات لازم نہیں آتی. بحث ثانی زام کیا ابن سینا نے کہ نئی وجود رنگ کا اندھیرے میں. اس نے کہا اندھیرے کے اندر رنگ کا کوئی وجود نہیں ہے، روشنی ہو تو رنگ ہوتا ہے، اندھیرا ہو تو اس لیے کہ اندھیرا نہیں مانے کس سے، وہ کہتا ہے اندھیرا جو ہے وہ دیکھنے سے مانے نہیں ہے، وہ دلیل کی ہے اس دلیل کے ساتھ کہ جو جالس فی البیت ہے، بیت مظلم اندھیرے کمرے میں جو جالس ہے
وہ دیکھ رہا ہے اس کو جو خارج ہے کمرے سے، اندھیرے کمرے والا باہر جو روشنی میں کھڑا ہے اس کو وہ جی یہ دلیل دی اس نے کہ بے اندھیرے میں رنگ وہ کوئی نہیں ہوتے جی، لہٰذا پس عدم رویت اللون فی الظلمت اس لیے ہے کہ رنگ کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ بلے بھائی ابن سینہ کٹ دیتے۔ جواب دیا گیا کہ وہ شے جو مانے ہے کس کو رنگ سے، وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے جو چھا گیا ہے مری کے سے، جو مری پر نہیں، جس کو دیکھنا ہے نا جو اندر دوسرا ہے اس کے اوپر اندھیرا چھا گیا ہے جس وجہ سے اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا، اس کا یہی وجہ ہے نا کہ اور کو وجہ ہے کہ اندھیرے میں جو دوسرا بیٹھا ہے اس کا رنگ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اوپر کیا ہے اندھیرا چھا گیا، یہ وجہ ہے جی۔ یہ دو باتیں آ گئی جی۔ وَأُصُولُهَا اور دھیان کرے جی یہ مبتدا ہے، قیلا جملہ معترضہ ہے، السواد والبیاض خبر ہے۔ قالوا علماء نے کہا ہے کہ جمی رنگ مرکب ہے انہی دو سے، کون دو؟ سواد اور بیاض۔ پس جب جمع ہو جائیں وہ دونوں جی فیضج سنیں ہی، پس جب جمع ہو جائیں کون دونوں تے وحدہما نام حاصل الغبرۃ جیسا کہ بادل، ایک منٹ ٹھیک ہے، تو حاصل ہو جاتی ہے غبرت یعنی درمیانہ سے جیسے بادل ہے جی، یہ جب واقع ہو دونوں پر روشنی متوسطہ تو حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ بادل میں طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے اور جیسا کہ دھوئیں میں وہ دھواں جو کہ مخالط ہے اس کو، آگ تو دھواں اوپر اڑ رہا ہے نا، جس کے اندر آگ مخالط ہوگی وہ دھواں سرخ سا نظر آتا ہے جی، تو پس ہو گیا وہ شعلہ، سرخ باوجود ہے کہ نار جو ہے وہ تو شفاف ہوتی ہے، اس میں تو رنگ نہیں ہوتا جی، اور اگر غالب آ جائے سیاہی کس پر روشنی پر تو حاصل ہو جاتی ہے، اندھیرا اور اگر ہو بالعکس تو پیدا ہو جاتا کیا روشنی غالب آ جائے اندھیرے پر تو پیدا ہو جاتا ہے پیلا رنگ، جی، اور اگر مخالط ہو جائے پیلا رنگ کا سیاہ خالص کے سیاہ خالص کو جی تو کیا ہو جاتی ہے پس سبزی ہو جاتی ہے، اور اگر مخالط ہو جائے سبز سفید کو پس جاری اور اگر مخالط ہو جائے اس کو سیاہ تو پس یہ لون القراس ہے، جی اور اگر مخالط ہو جائے قراسی حمرت کو تو یہ نیل رنگ ہے، اگر مخالط ہو جائے نیلی حمرت کو تو یہ ارجوان والا رنگ ہے۔ یوں لوگوں نے بیان کیا کہ یوں رنگ بنتے ہیں جی، تو یہ تو کوئی شک نہیں نا، مختلف رنگ ملا کر یہ جو نقش و نگار کرتے ہیں تو مختلف رنگوں کو ملا کر ایک نیا رنگ تیار کرتے ہیں جی۔ بعض نے کہا ہے کہ حمرت اور خادرت جی اور صفرت بھی یعنی ما سواد والبیاض، لہذا اصول کتنے ہیں 5 ہیں، اور منصوب ہے یہ قول کدھر معتزلہ کی طرف اور باقی سارے ترکیب کے ساتھ یہ متعلق ہے دونوں قولوں کے ساتھ۔ دلیل پکڑی ہے قائلون نے بائیں طور کے مرکب کرتے ہیں ہم یہ رنگ تو پیدا ہو جاتے ہیں دوسرے رنگ، تو پتہ چلا کہ اصل رنگ یہی ہے۔ یہ متن کے اندر جملہ کوئی نہیں ہے، دھیان کرے جی۔ اور کہاں ایک قوم نے ہے صحیح تھے کوئی نہیں بعض نسخوں میں، اور ایک قوم نے کہا ہے کہ جمی الوان کیا ہیں اصول ہے، ہر رنگ ایک اصل ہے، اصل ہے
یعنی نئے موقوف وجود رنگوں کا کس پر؟ ترکیب پر اگرچہ حاصل ہوتے ہیں بعض ان کے ناس ترکیب کے ساتھ اور گئے ہیں محققون اسی کی طرف، جی اور ہر ایک کے لیے ظنون ہے، یعنی ظن ہے، کوئی پکی دلیل نہیں ہے۔ پس توقف۔ احسن ایک جملہ دس دے بڑا کمال، ان چیزوں سے کہ واجب ہے یہ کہ جانا جائے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ وہ شے کہ متعارض ہو جائیں گے ان مباحث کے امثال میں فلاسفہ کے، اقوال اور معتزلہ کے اقوال اور اشاعرہ کے اقوال، وہ جس شے پر وہ متعارض ہوں گے نا ان پر کوئی امر شرعی موقوف نہیں ہوگا، جی۔ امر شرعی موقوف نہیں نہ ہوگا نفی کے اعتبار سے، اور نہ اس بات کے اعتبار محض واقعہ ہے ان کی بحث میں، علم الکلام میں، محض واقعہ بحث ان کی کس میں، علم الکلام میں، اس لیے کہ کلام تو کھینچتی ہے کدھر، کلام کی طرف، اور کوئی حرج نہیں ان کی امثال میں کسی ایک قول کے اختیار کرنے کے ساتھ دلیل کی قوت کے مطابق، اگرچہ وہ شاعرہ کا غیر ہو فحفظ۔ یہ بات سمجھے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں جو آگے یہ باتیں آ رہی ہیں نا جب یہ عرض کی، تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ بھی فلاسفہ نے یہ کہا تو خام خواہ یہ جھوٹ ہے، شاعرہ نے کہا تو یہ مضبوط ہے، یہ دلائل پر مبنی ہے۔ یہ جو چیزیں عرض کے بارے میں جو آ رہی ہیں، کس بارے میں؟ عرض کے بارے میں، جیسا کہ رنگ رنگ اصول ان کے، اصول بعض نے کہا ہے سواد اور بیاض ہے، باب و بیان یعنی اصول کتنے ہیں؟ دو ہے، بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے اور تھلے جو لکھے ہیں تے والالوان الباقی، مرکب منہما، اور بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے سرخی سرخی، نہ سرخ رنگ اور سبز رنگ اور پیلا رنگ، پیلا رنگ، بی کا مطلب ہے 3 تے 2 5 کے ساتھ، اور بواکی اور باقی ترکیب کے ساتھ ہے، اور تھلے من کر لو، اور کہا ایک قوم نے کہا ایک قوم نے جمی الوان بھی الوان اصول ہے، یہ تیسرا قول یہ دسے تھلوں، جیسا کہ الوان اور اصول ان کے، بعض نے کہا ہے کہ سواد اور بیاض ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ سرخ اور سبز اور پیلا بھی اور بواقی ترکیب کے ساتھ ہے، اور کہا ہے قوم نے کہ جمیع الالوان اصول ہیں، والاقوان وہی الاجتماع والافتراق والحرکت والسکون۔ اے شاباش سے دھیان میں، اور جیسے کہ اقوان، جیسے کہ دوسرے اعراض ہیں، کون؟ جمع کون؟ جی جمع یا اقوان کون ہے؟ اجتماع کی اشیاء کا اکٹھا ہونا، یہ عرض ہے، یہ قائم اشیاء کے ساتھ ان کا جمع ہونا، افتراق اشیاء کا آپس میں جدا ہونا، کا جدا ہونا، یہ عرض ہے جو ان کے اندر پیدا ہے جی، اور حرکت جی کیا؟ حرکت یہ رز ہے، اور سکون یہ عرضیں ہیں جو جسموں میں پیدا ہے، جو کیا کہیں جی، اور اقوان جیسا کہ اجتماع اور افتراق اور حرکت اور سکون یہ اعراض ہے جو اجسام اور جواہر میں پیدا ہوتی ہیں۔ والاقوان جمع ہے کون کی، کون کیا ہوتا ہے؟ اصول فی المقام، اصول فی المکان کی اصول فی المقام، شے کا مکان میں حاصل ہونا، یہ جو حصول ہے یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ عرض ہے، جی، یہ عرض ہے، یہ کون کا معنی کیا ہے، اور حکمان اس کا نام رکھا ہے عین، اور 9 مقولیاں وچوں عین، جی، اور اقوان کون ہے؟ وہی الاجتماع، والافتراق والحرکت والسکون۔ تقسیم کی ہے متکلمون نے کون کی، کون 4 قسموں پر جو آئی ہیں بھی، جو کون ہے نا کون، اس کی 4 قسموں پر تقسیم، 4 قسمیں، اجتماع کیا؟ اجتماع، اجتماع کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو ایک کون مصدری ہونا جوہرین کا 2 جز لا یتجزا کا ہونا، اس حیثیت کے ساتھ کہ ان کے درمیان تیسری نہ آ سکے، نہ آ سکے، ان کے درمیان، تیسری نہ آ سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتماع کیا کہ جی، ہونا جو حرین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ ان کے درمیان تیسرا نہ آ سکے۔ اے شاباش سے
اور اعتراض کیا گیا اس پر پہلے دراصل بائیں طور کے جو قائل کہ تم تو قائل ہو کس کے متکلمین پر کہ تم تو خلا کے قائل ہو، تو پس ممکن ہے یہ کہ پائے جائیں دو جسم جن کے درمیان. تو اب انہوں نے تعریف کو بدلایا، یوں تعریف کی جبھی کی ہے اپنا قول کیڑا کہ کون ہو. تو یہ ہے اجتماع کہ دو جوہروں کا اس طرح جمع ہونا کہ ان کے درمیان میں تیسرا کا آنا ممکن نہ ناممکن ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہو، اس کو اجتماع کہتے ہیں. افتراق وہ ہونا جوہرین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ ان کے درمیان تیسرے کا آنا ممکن ہو. کیا اور افتراق کو ہونا جو حرین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ ان کے درمیان تیسرے کا آنا ممکن ہو. یہ افتراق ہے. یہ خاص معنی ہے کس کا؟ اجتماع اور افتراق. یہ خاص معنی ہے. تیسری قسم ہے جو متکلمون نے بیان کیا کون کی، وہ ہے حرکت. وہ کیا ہے؟ حرکت کیا ہے؟ حصول فی المکان مسبوقم بحصول ہی فی مکان آخر. جی شے کا اس جگہ میں ہونا، شے کا اس جگہ میں ہونا کہ اس سے پہلے ایک اور جگہ تھی. یہ کیا ہے؟ یہ حرکت. یہ حرکت آگے سمجھ. حصول فی المکان جو مسبوق کو اپنے حصول کے ساتھ مکان آخر میں جس جگہ شے اب ہے اس سے پہلے کسی اور جگہ تھی. جی یہ کیا ہے؟ حرکت ہے. سکون کی سکون کٹے آکھے تھے بہ کے لیٹیے، بچے آکھا پجیے، اے سکون ہے جی. واہ ہوا حصول شے فی المکان مسبوقم بحصول ہی اوتھے ہی. سکون یہ ہے کہ شے جہاں اب ہے اس لمحے سے پہلے لمحے میں بھی یہی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ سکون ہے. یہ سکون ہے. یہ تو چار قسمیں بیان کی کنہوں نے؟ متکلمون نے. کس کی؟ اقوام کی. کون کی؟ کیا؟ اجتماع افتراق حرکت اور سکون. تو تعریفہ میں یاد کریں مطلب کیا ہے ان کا. جی فلاسفہ نے کہا ہے جی بے سکون کیا ہوتا ہے؟ سکون اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں سکون عدم الحرکت اس شے سے کہ اس کی شان سے یہ ہو کہ وہ حرکت کرے. تو لہٰذا اب جو ہے نا سکون وہ کیا ہے؟ ملکہ ہے ان کے نزدیک. ہاں اور موجود ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ عدم حرکت کا نہ ہونا. سکون موجود نہیں ہے لیکن متکلمین کے نزدیک سکون موجود ہے کیونکہ وہ کیا کہ حصول فی المکان مکان شے کا حصول اسی جگہ میں جس میں پہلے تھی. اور واجب سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں موصوف کر سکتے سکون کے ساتھ دونوں مذہبوں کے مطابق. مگی گل. پھر محققون نے کہا ہے کہ کون حقیقتاً واحدہ ہے. کیا؟ حصول فی المکان او پچھوں کی حصول فی المکان. یہ کون ہے جی؟ اور پڑھے جی جی ایک ہی ہے. اور اقسام اربع کا تمایز وہ محض حیثیات اور اعتبارات کی ذات ہے کہ یہ اعتبار کرے کہ دو جوہروں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا. تو یہ اعتبار کریں کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا آ سکتا ہے. یہ افتراق ہے. اور یہ اعتبار کریں کہ شاید جس جگہ اب ہے پہلے یہاں نہیں تھی. یہ حرکت ہے. اور یہ اعتبار کریں کہ شاید جہاں اب ہے اس سے پہلے بھی یہی تھی. یہ سکون ہے. یہ سکون ہے. سنیں جی وہ کہتے ہیں کہ وہ حیثیات اور اعتبارات جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. اسی لیے یہ ہونا کون واحد کا اجتماع بالنسبت الی جوہر و افتراق نسبت الی آخر ہو جاتا ہے. جی
اور جیسے اقوان اور اقوان اجتماع ہے اور افتراق ہے اور حرکت ہے اور سکون ہے. ہاں جی. اور جیسے اقوان وہ اجتماع اور افتراق اور حرکت اور سکون ہے. ہاں جی. وقت عمومی وانواعها تسعة وهي المرارة والحرقة والملوحة والعفوسة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاحة. چلو ثم يحصل بسبب التركيب انواع لا تحصى. اور جیسے کہ ذائقے، جیسے کہ ذائقے یہ بھی عرض ہے جو جسم میں جو جسم اور جواہر میں پیدا ہوتی ہے، ذائقے شے میں ہوتے ہیں. جی اچھا جی. ذائقوں کے 9 انواع ہیں. جی ذائقوں کے نو انواع خود مرارت وہ تھلے لکھتے پڑھ صبر تھر لکھے نہیں 1 منٹ تے حرقت ملوحت عفوست حمودت قبض حلاوت دسومت تفاحت. آگے سمجھ. بسم اللہ. پھر حاصل ہوتے ہیں ترکیب کے سبب سے ذائقوں کے اتنے انواع جو نہیں شمار نہیں ہو سکتے. مختلف ذائقے بنتے جائیں گے. جی کیا کیا جی. اور ذائقے اور ان کے انواع 9 ہیں اور وہ مرارت اور حرقت اور ملوحت اور عفوست اور حمودت اور قطر اور حلاوت اور دسومت اور تفاحت ہیں. پھر ان کی ترکیب کے ساتھ حاصل ہوں گے انواع جو شمار نہیں کیے جا سکتے. ادھر دیکھو فتحوں میں جیسے ذائقے اور انواع ان کے بسیطہ یعنی انواع بسیطہ مرکبہ نہیں. ذائقہ جو اکیلا اکیلا ہے تو وہ کتنے؟ 9 ہیں. نمبر 1 اور وہ المرارہ تو فارسی میں تلخی جیسا کہ مصبر نہیں ہوتا مصبر جی وہ ہے جی. وہ ہوا ادراؤتوم بڑا سخت ذائقہ جس کا جی. سنیں جی. اور حرافت فارسی میں تیزی جی میں شے جب سخت زبان لگ جائے جیسا کہ مرچیں ادرک زنجبیل ہیں جی. یہ 2 چیزیں منہ چپاؤ تو بڑی تیز نے جی زبان سخت یہ بھی ذائقہ ہے. اور ملوحت فارسی میں شورا کمافل الملح نمکین چیز کا نمک نہیں اس کے اندر جو ذائقہ ہے نمکینیت جی ملح. اور عفوست جی کیا فارسی میں گلو گیری جیسا کہ عفس میں ہے عفس گوار کی شاہی. اور حمودت فارسی میں کھٹا ہونا. اور قبض فارسی میں چیز کو بند دینا جیسا کہ بسر میں ہے. جیسا کہ اے جڑا ڈوکا نہیں ہے گا اینو کھاؤ نا جی اے زبان دے اتے نا اے سارا او عجیب جا جڑا نا جی او ذائقہ بندا ہے اس دا جی پوری زبان نو. اور قابض جی ظاہراتن فقط ایک ہے اچھا جی ایک ہے پیچھے نا قبض ایک اگوں پچھوں آ رہے حفوست سمجھا جائے. قابض ظاہراتن فقط اس عبارت میں سخت ہے اور حذف ہے. وضاحت کرتا ہے اس کا یہاں ختم ہو گیا جن وہ جو جامع تقاریر میں یہ لفظ ہے کہ قبض ذائقہ ہے جو زبان کے ظاہر باطن دونوں کو پکڑتا ہے. یہ دونوں طرف سے زبان سے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اور پیچھے آیا تھا عفوست یہ ایک ذائقہ جو صرف زبان کے ظاہر کو پکڑتا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو کھائیں تو زبان پر عجیب سی کیفیت بنتی ہے. مشہور یہ ہے کہ حفظ قبض کرتا ہے زبان کے اور بعض نے کہا اس کا لیکن ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ اصطلاح بنائے جو چاہیں. اور اعتراض کیا گیا اس پر کہ نہیں فرق اس وقت دونوں کے درمیان مگر شدت اور ذوق کے ساتھ شے میں شدت و بعض ایک بیر ہوندے نے گل کوٹو جنہوں کہندے کھاؤ تے ساری زبان تے عجیب جی کیفیت بنتی ہے جی. کوئی بھی کچا پھل کھاؤ نا تو زبان پر ایک کیفیت بنتی ہے تو ذائقہ وہی اس کا ذائقہ ہے جی اس کا نام ہے. اور یہ دونوں عوارض سے ہیں
اور انواع بعض مختلف ہوتے ہیں بالذاتیات لا بالارضیات. ایشا بس لہذا یہ ایک ہی ہے. کتنے آ گئے؟ 6. 7واں حلاوت کون؟ مٹھاس. 7واں. 8واں ہے کیا؟ فارسی میں چربی، جیسا کہ گھی میں ہے، مکھن میں یہ دسومت. اور تفاحت لغت میں کیا ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور اصطلاح میں کمزور سا ذائقہ ہے جو مٹھاس اور جیسا کہ روٹی کا ذائقہ کچھ ہوتا ہے. ضام کیا ہے بعض نے کہ وہ جو شمار کیا گیا ہے مطعوم میں وہ اول ہے تغلیباً، جی، جیسا کہ شمار کیا کرنا قضیہ مطلقہ کا کس سے؟ ہاتھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. یعنی بعض نے نظام کیا ہے کہ معدود فی المطعوم وہ صرف اول ہے. جی جو سنے ہی بڑا بیان کیتا ہے جی بھی جو غالب آ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَرَكَّبُ مِنْهَا أَنْوَاعٌ، جیسا کہ حلاوت اور حرافت کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں شہد میں موجود ہیں. جیسا کہ میٹھا ہونا کھٹا ہونا بھی تیخ میں موجود ہے. ضام کیا ہے بعض علماء نے کہ ہر ایک ان انواع مرکبہ سے یہ نہیں ہے ذائقہ علیحدہ، بلکہ یہ 2 ذائقے مل کر ہیں یا 2 سے اکثر ہیں، کہ نہیں فرق کیا جاتا حس میں ان دونوں کے درمیان، اور نہیں مخفی کہ ہر ایک امرین سے محتمل ہے. ٹھیک ہے کہ 2 ذائقے ہوں لیکن حس اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یا وہ مل کر ایک نیا ذائقہ بن گیا ہو. آگے سمجھ. چلو جی. اور جیسے طعوم اور ان کے انواع 9 ہیں، اور وہ مرارت کیا ہے؟ کڑواہٹ. اور حرقت کیا چیز؟ اور ملوحت، اور عفوست، اور حمودت کیا؟ ترشی. اور قبض یعنی زبان کو گھیر لینا، اور حلاوت، اور دسومت، اور تفاحت یعنی کمزور سا ذائقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر حاصل ہوتے ہیں ترکیب کے سبب سے انواع جو نہیں شمار کیے جاتے. یا مسالے تے چیزاں ساریاں پا کے تے ایک نواں ہن اے جڑا مرغے دا گوشت ہے اینو کنیاں قسماں نال پکاندے نے. ہر قسم دا اپنا ایک ذائقہ نا ہے. جی ہر قسم دا ذائقہ نام دس سکدا ہوندا سی. وہ صرف انہاں شیاں دے نام نے. جی یہ گوشت کس طرح پکیا ہے. جی تو باقی جلے کھانے تے ذائقہ تے زبان نے دسنا ہے بندہ ذائقہ کی بنے ہیں. جی اور ذائقے اور ان کے انواع 9 ہیں، اور وہ مرارت اور حرقت اور ملوحت اور عفوست اور حمودت اور قبض اور حلاوت اور دسومت اور تفاحت ہیں. پھر حاصل ہوتے ہیں ترکیب کے سبب سے انواع جو نہیں شمار کی. برروائح. چوتھا برروائح وانواعها کثیرۃ ولیست لها اسماء مخصوصۃ. اور جیسے روائح جی اور جن کا ناک کے ذریعے ادراک ہوتا ہے. کس کے ذریعے؟ ناک کے ذریعے ادراک ہوتا ہے. اور روائے کے انواع کثیرہ ہیں. روائے کے انواع کثیرہ ہیں، اور نہیں ان کے لیے اسماء مخصوصہ. او ہن جڑے پرفیوماں دے طرح دے نام نہیں، انہاں شیاں دے نام نے، انہاں خوشبوواں دے نام نہیں ہیں. جی سنے جی اے شاباش وہ چیزوں کے نام ہیں. جی کیا کیا؟ جی اور روائے اور ان کے انواع کثیرہ ہیں اور نہیں ہے ان کے لیے اسماء مخصوصہ. سمجھے گل. برروائح وانواعها ولیست لها
بلکہ تعبیر کی جاتی ہے روائے سے اضافت کے ساتھ. رائحۃ المسک کی رائحۃ المسک طبیعت کے مطابق، طبیعت کے خلاف، جیسا کہ طیب یہ ملائم الطبع ہے تو نتن یہ منافر الطبع ہے. شاباش ہے. اسی لیے تو مختلف ہوتی ہیں طیب اور نتن باعتبار اختلاف طبائع کی. طبائع کے اختلاف کے اعتبار سے طیب اور نتن مختلف ہو جاتی ہیں. جی جیسا کہ جول انہوں لب ہونا جی پھر بیماریوں کچھ کوشش نہیں کرتا نہ اس ٹائم کو نیڑے ہوتا ہے پھر رکھو جی کہ جب دفن کیا جائے وہ کس میں ورد میں جی تو قریب ہے کہ مر جائے. پھر جب دفن کیا جائے زبل میں تو کیا ہو جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ طبیعتیں مختلف. یا بیتو میں منطعوم جی جیسا کہ رایا تل اور حامدہ ان کی بوئیں. اور یہ اس لیے کہ ہوا کبھی کبھی یک تاسبوک حاصل کرتی ہے ذائقے کی کیفیت کو تو ادراک کرتا اس کا پٹھا وہ جو آ رہا ہے دماغ سے کدھر زبان کی طرف. تو وہ اس کی کیفیت کا ادراک کر لیتا ہے. اور جیسے روائح جیسے روائے اور انواع ان کے انواع ان کے کثیرہ ہیں اور نہیں ان کے لیے اسماء مخصوصہ. شاباش اور جی. جیسے روائے اور انواع ان کے کثیرہ ہیں اور نہیں ان کے لیے اسماء مخصوصہ. والاظہار ان ما عدا الاقوال لا يعرض من الاجسام. علامہ فرماتے ہیں جزمی بات یہ ہے کہ اقوان کے جو ما سوا ہیں کون اقوان کے ما سوا الوان قرون اور روائے یہ تین یہ نہیں عارض ہوتے مگر اجسام کو. تو جو اقوان ہیں وہ جسم اور جوہر یعنی جز لا یتجزا دونوں کو عارض ہوتے ہیں. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ اقوان کے ما سوا نہیں عارض ہوتے مگر اجسام کو. سنیں جی وہ صرف جسموں میں ہیں. آپ غور کریں تو چھوٹی جز جو ہوتی ہے نہ اس کی کوئی بو خوشبو ہوتی ہے نہ اس کا کوئی رنگ پتہ چلتا ہے نہ اس کا کوئی نہ اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے. چینی کا ذرہ اتنا چھوٹا جو نہ مزید کاٹا جا سکے نہ توڑا جا سکے اتنا چھوٹا ذرہ منہ میں رکھیں اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. بے زبان کے پٹھے پر کوئی چیز پہنچے گی تو وہ ذائقہ محسوس ہوگا جی سمجھے ہی. اسی طرح اتنا چھوٹا ذرہ جس کی آگے تجزی نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں پتہ چلے گا جی بہت چھوٹا ہے جی. جی اگر وہ رنگ ادھر سے دیکھیں تو وہ تقسیم ہو گیا جی. اور اسی طرح کون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روائے گندگی کا اتنا چھوٹا ذرہ کہ جس کی آگے جس کے آگے جز نہیں بن سکتے تجزی نہ ہو. یا خوشبو کا یعنی کستوری کا اتنا چھوٹا ذرہ کہ جس کے آگے تجزی نہ خوشبو آئے گی نہ بو آئے گی. تو کون جو ہے نا کون کیا چیز تھی وہ چار تھے. اجتماع تو دو جوہروں کا اجتماع ہو سکتا ہے کہ تیسرا درمیان میں نہ آئے. دو جوہروں کا اجتماع کے درمیان میں تیسرا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جوہر جہاں پہلے تھا جہاں اب ہے پہلے یہاں نہیں تھا. یہ کیا ہے یہ حرکت ہے. جوہر جہاں اب ہے پہلے بھی یہی تھا یہ سکون ہے. تو یہ جوہروں میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھے ہی. ادھر دیکھو جزمی بات یہ ہے کہ وہ جو ما سوائے کن کا آراز سے جیسے لون اور توم اور ریح تین یہ نہیں عارض ہوتے مگر اجسام کو. اور نہیں ہوتے یہ جوہر فرد کے لیے نہیں ہوتا جوہر فرد کے لیے کون رنگ ذائقہ اور بو. اور بہر الاقوان جی پس عارض ہوتے ہیں کس کو اجسام اور جواہر دونوں کو. جان اس بات کو کہ نفی کرنی اقوان کے ما سوا کی کس سے جوہر فرد
ਬਈ ਕੌਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨਫੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਕੀ? अकवान के मासिवा की जो फर्ज ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜਾ ਅਕਮਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ आ रही भी कौन तो उसमें पाया जाता है। ये जो नफ़ी है ये क्या है? हुक्म मज़मून मिन अश-शारे, ये हुक्म है मजनून शारे की तरफ से। सुने? जी अच्छा, शारे को इस चीज़ पर किसने उभारा है? ये जो बात की है कि सिर्फ कौन जो है वो जवाहिर में पाया जाता है, बाकी तीनों नहीं पाए जाते। वो शय जिसने उभारा है मुसन्निफ को इस जन पर दो अमर है। एक कि जिस्म जितना छोटा होगा जी, जी उल्लामा कान असगरम काना लौन व तोम कमज़ोर होता जाएगा जी। कि नहीं होगा, जी। हत्ता के जब इज़्शतद्द सिन्नुहु, जब उसका छोटा होना बहुत सख्त हो जाए, जी। यानी जुज़ ला यतजज़्ज़ा तक पहुँच जाए, जी। तो नहीं पाएंगे हम उसके लिए। ना नूर, ना तोम और ना नीर। तो ये तो सही है। जी तो जौ और फर्द जो है, क्योंकि वो भी जो ऐसा ज़र्रा होगा कि जिसके आगे आगे जुज़ नहीं बन सकता। सवाल ना कहा जाए कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा है या मौजूदा तो उनके फिल, तो ये तो जिस्म सग़ीर के अंदर मौजूद है लेकिन कमज़ोर है हिस्स उसके, इदराक से जैसा कि मुबसरात दकीका, जो कि छोटे छोटे देखे गए लेकिन दूर हैं, जी तो वो नहीं देखे जा सकते जी। जी इसलिए हम कहते हैं कि शाहिद महसूसात के वजूद पर कौन है वो? बस वो के नहीं ला या शहादो नहीं शाहिद उसके वजूद के साथ कौन? तो गालिब होता है जन पर उसके बाहर भी के है ही को नहीं है। बहरल मुबसरात दकीका उनका इदराक कर लेती है बसर की तेज़ी, नज़र तेज़ हो तो छोटे छोटे ज़र्रे नज़र आ जाते हैं। सानी उनका हुक्म आ गए हैं इस बात की तरफ कि रंग ज़ैक़ा और बू का पैदा होना ये मिजाज के ताबे, ये मिजाज के तवाबे से, यानी कैफियत वो जो हासिल होती है जिस्म, जिस्म मुरक्कब में अजसाम मुख्तलिफा के तबाए से, तो बस जिसके लिए मिजाज नहीं है वो खाली है किससे? लौन और तोम और री से, जैसा कि मुजर्रदात यो नाख है जी। और अजसाम बसीता कौन? हवा यानी हवा और माए खालिस और नार खालिसा आदि तूफान, इनमें कोई ज़ायक़े नहीं है ये। बस इसी तरह जोहर फर्द, जबकि नई तरकीब उसमें अगर तो कहे कि तहकीक तसरीह की है अशायरा ने बयान कि आराज महसूसा जो हैं, आराज जो महसूस होते हैं बेहदल हवासिल खम्स है, जायज़ है क़याम उन आराज का किसके साथ? एक जोहर के साथ बगैर हाजत के इला तरकीब और मिजाज, जैसा कि तकाजा करते हैं उनके। उसूले शायरा, तो इसका तो मतलब है कि बाकी चीज़ें भी जौहर फर्द के साथ कायम हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना मुतलकन कहा है ना कि क्या कहा है कि आराज महसूसा बिइहदल हवासिल खम्स, जायज़ है उन आराज का क़याम किसके साथ? तो जो हवास खमसा में से होती हैं तो वो तो उसमें तो सारी आ गई हैं, ज़ैक़ा भी आ गए, आँखों से देखे जाते रंग वो भी आ गए। तो जवाब यह है कि उनकी कलाम फिल जवाज़ है, जायज़ है, और ये बात नहीं बाइद किससे? मुख्तार सुबहानहू की कुदरत से कि अल्लाह इस तरह बंदे के अंदर कुव्वत पैदा कर दे। और शारे की जो कलाम है वो किस में है? एक है जवाज़, एक है वुकू, इनमें फ़र्क है। और वो शय के जारी है उसके साथ आदत इलाहिया वो यही है कि जो चीज़ दूर हो और बिल्कुल छोटी हो वो नज़र नहीं आती है। और कितनी चीज़ें हैं जिनके अंदर रंग बू ज़ैक़ा कोई नहीं होता जी। ये जो पानी के बारे में कहते हैं कि उसका रंग बू ज़ैक़ा, वहाँ क्या बयान करते हैं कि पानी का अपना ना कोई रंग है, ना बू है, ना ज़ैक़ा है, तो लिहाजा इसके अंदर जो दूसरी चीज़ मिलेगी तो वो रंग बू ज़ैक़ा छोड़ेगी, तो फिर कहेंगे कि पानी के अंदर जो है ना वो उसका बदल गया जी। सुने ही
اور جزمی بات یہ ہے جزمی بات یہ ہے کہ وہ شے وہ شے یعنی وہ اراض جو اقوان کے ما سوا ہیں سوا ہیں وہ کون ہے؟ تین ہیں، نہیں عارض ہوتے مگر اجسام کو، یعنی وہ صرف جسموں میں پیدا ہوتے ہیں، کسی اور شے میں پیدا نہیں ہوتے۔ ہاں جی، اور جزمی بات یہ ہے کہ وہ اعراض جو ما سوا ہے اقوان کے نہیں عارض ہوتے مگر اجسام کو۔ ایشا بس ہے۔